بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور مسئلے کی بات یہ ہے کہ مسلمان قوم آپ کے اوپر ٹوٹی پڑی ہے، اور آپ صرف قرآن سے اتنی بات نکال کر کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا۔ حضرت علی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جا سکتا۔ اللہ کے نبی انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسول بنا کے بھیجا۔ آپ رسول سے نہیں مانگ سکتے، آپ میسنجر سے نہیں مانگ سکتے۔ بحث اس بات کی نہیں ہے کہ وہ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے۔ اگر مولا علی، اگر اللہ کے رسول شیخ عبد القادر جیلانی، اگر یہ لوگ سن سکتے ہیں تو یہی خدا ہوئے نا۔ خدا کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ سن نہیں سکتا۔ انسان، رسول، پیغمبر، موسیٰ، عیسیٰ، آدم، ابراہیم، نوح، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اگر ایک بار اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ کسی کی مدد کو پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا، ہر موڑ پر فرمایا، پھر بھی کوئی اس کو جھٹلائے تو امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ الا اللہ، بھلا کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور تمہاری اس دعا کو قبول کرتا ہے، تمہیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کر سکتے ہو۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں پکار سکتے تو ان کے بھائی مولا علی کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ چلے آپ اس بحث کو چھوڑ دیں کہ ان کو اختیار ہے آپ کی ضرورت پوری کرنے کا یا نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ یہ آپ کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ اس کی بحث کو چھوڑ دیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیے، فرشتے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں نا، موسم کا فرشتہ الگ ہے، جبرائیل الگ ہے، میکائیل الگ ہے، تو کوئی کہتا ہے یا جبرائیل مدد یا میکائیل مدد؟ نہیں کہتا۔ لیکن جب وہ محبت کی بات آتی ہے تو مولا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو معبود بنایا جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی سے نہیں مانگ سکتے، مولا علی سے نہیں مانگ سکتے، تو اس کے دل میں بغض علی ہو گیا، وہ رسول کا گستاخ ہو گیا ہے۔ عمر سے نہیں مانگ سکتے، ہاں عمر پہ تو نہیں آتا کوئی کہ عمر سے مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے، ابو بکر سے مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے، لیکن حضرت علی سے کہتے ہیں مانگ سکتے ہیں۔ بالکل یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ انسان شیعہ سے کچھ سیکھے یا نہ سیکھے، کسی کی محبت میں گلو کرنا سیکھ لے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا گلو کر لے نہ اسے سچ کا پتہ چلے نہ جھوٹ کا پتہ چلے، بالکل ایسا گلو کر رکھا ہے شیعہ نے۔ ایسا ہے کہ ان لوگوں کو جو شیعہ ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہیں یہ سمجھ ہے کہ جو شخص حضرت علی اور اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ تمام اپنی پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام یعنی مقام ابراہیم کے اوپر نفل نمازیں پڑھتا رہے پوری زندگی، اور اگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض پایا گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ انہیں یہ پتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے علی، تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کے جیسی ہے۔ بالکل ایک گروہ تیری محبت میں گلو کر کے، کیا کر کے؟ گلو کر کے جہنم میں جائے گا، اور ایک تیری نفرت میں جائے گا۔ بالکل اب مجھے یہ بتائیں، نفرت والے تو ہمیں سمجھ بھی آ رہے ہیں، گلو کرنے والے کہاں سے آئیں گے پھر؟ یہ جو معبود بنانے میں لگے پڑے ہیں حضرت علی کو، کیوں نہیں سمجھنا چاہ رہے؟ کیوں اندھے بنے پڑے پھر؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے یہی سکھا رکھا ہے۔ ارے وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کو، اچھا پہلی بات تو ان کو شیعہ، میں تھوڑا سا کلیئر کروں، سید شیعہ حضرت علی سے مدد نہیں مانگتے، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آیت اللہ ہوتے ہیں، وہ 17 سال جا کے وہ پڑھتے ہیں مدرسے کے اندر، تب جا کے وہ آیت اللہ کا خطاب ان کو ملتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ، وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ حضرت علی کو اللہ کے مقابل پہ نہیں پکارتے دعا میں، کیونکہ ان کا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ تمہاری کوئی سن نہیں سکتا۔ اب شیعوں کے اندر ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا ہے لیٹسٹ، غالی شیعہ، جی غالی شیعہ، جن کو شیعہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو قادیانیوں سے بھی بدتر ہیں جی، جو آپ کے کمنٹ سیشن پہ آئے ہوئے ہیں نا، اور ان کو غالی شیعہ کو سید شیعہ یعنی اصل شیعہ جو تھے پچھلے 1000 سالوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کون سی قوم پیدا ہو گئی ہے، ہمارے اوپر تہمت لگاتی ہے کہ مسلط ہو گئی ہمارے اوپر۔ یار میں جو ہے نصرت بخاری صاحب کو فالو کرتا ہوں، انسٹاگرام پہ بھی میں نے فالو کر رکھا ہے ان کو۔ وہ حضرت عمر کو حضرت عمر کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مانتے ہیں خلیفہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، کیونکہ مانتے ہیں وہ کہ وہ خلیفہ ہیں، اور ان کی کتابوں میں حضرت عمر حضرت ابو بکر کے فضائل ملتے ہیں، فضائل کے چیپٹر باندھ رکھے ہیں۔
بالکل ملتے ہیں. حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر سے بدائی ہوئی ہیں, نکاح ہوا ہے حضرت, ہاں ان کی کتابوں میں سے بھی ملتا ہے. لیکن غالی شیعہ نا کتاب لیس ہے, پڑھنے والا نہیں ہے. کتاب لیس ہے جی, گالی لیس نہیں ہے. جی گالی جی. میں ایک قوم کی طرف بات کرنے جا رہا ہوں کہ ایک قوم ہے جو پتھر کو پوجتی ہے, لیکن ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ناستی پرتیماستی, کہ ایشور کی کوئی پرچھائی نہیں ہے, کوئی روپ نہیں ہے, کوئی پرتیما نہیں ہے, نہ وہ کسی میں سما سکتا نہ کچھ, لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں. اب اس کا جواب کیوں کر رہے ہیں؟ جاہل ہیں, نہیں پڑھتے اپنی کتابیں, اس لیے کر رہے ہیں نا. یہ کتابوں سے دشمنی کر رکھی ہے, نہیں مانتے, بس جو چل رہا ہے بڑھیا چل رہا ہے. اسی طریقے سے غالی شیعہ ہے, یہ قادیانی سے بھی بدتر ہے. ان کے اندر ایمان کی آپ سوچیں بھی نہ, ایمان کیسے ہو سکتا ہے کسی کے اندر جو امیر المومنین مسلمانوں کے امیروں پہ گالیاں نکال رہے ہیں, اما عائشہ کو گالیاں نکال رہے ہیں. کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ حضرت فاطمہ کے اوپر جو ہے دروازہ گرا دیا تھا. بے وقوف ہو, حضرت علی کو میں کیسے شیر خدا مان لوں کہ اگر وہ اپنی بیوی کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے, یا پھر اپنی بیوی کے قاتل سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دیتے ہیں. تو پھر ایک جگہ شیر خدا بھی کہتے ہو, تو پھر یہ بہانہ لاتے ہو کہ اللہ کے رسول کو وعدہ دیا تھا کہ اب تم میرے جانے کے بعد کبھی تلوار نہیں اٹھاؤ گے. یہ کون سی بات ہے پھر؟ تو پھر ایسا تو حضرت علی نے بعد میں جنگیں لڑی ہیں, بہت جنگیں لڑی ہیں, صفین لڑی ہے, نہروان لڑی ہے, لڑی نا. اب اللہ کے رسول کا وعدہ کیا توڑ دیا یہاں پہ؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے ایسی کوئی کہ حضرت علی نے کہا کہ ہم نہیں اٹھائیں گے. یہ باطل فرقے ہیں, اور فرقوں کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, ایک فرقہ اسی پر کھڑا ہو گیا کہ ہم ہر بزرگ سے مانگیں گے, جو بھی مر گیا اس سے مانگیں گے, ہر قبر پہ جائیں گے, چادریں چڑھائیں گے, وہاں جا کے مانگیں گے. دیا جلا دیا, وہ یار دیا جلا دیا سے پتہ چل رہا ہے آپ کے پردادا کافر تھے, کیونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا, اب قرآن تو پڑھنے کی توفیق ہوئی نہیں آپ کو, تو آپ دیا آپ کا چلانا بند نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے یہ توحید ایسی چیز ہے, اب جا کے اتنے وقت میں کام کرنے کے بعد, اسلام کا کام کرنے کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے, اسلام کا کام کرنے میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس امت کے اوپر ایسا عذاب کیوں آیا ہوا ہے کہ دوسری قوم اس کو مار رہی ہے. توحید ہضم نہیں ہو رہی اس قوم سے. ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے صرف اتنا کہنے پر کہ تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے, یا مانگ لو کوئی سنے گا ہی نہیں, کسی کو کال نہیں لگے گی, کوئی ریسیور نہیں ہے وہاں پر سوائے اللہ کے, کوئی ریسیور نہیں ہے. اور ہر دھرم کا یہی دعویٰ ہے. اس میں نا جو آپ نے ایک بات کہی غالی شیعوں کے تعلق سے, یہ اتنا گلو کر کے بیٹھے, جو میں نے وہی بات بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو گلو کر کے بھی جہنم میں جائیں گے. پھر اللہ نے کہا, اللہ کے نبی نے بات کہی ہے تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے اور حق ہے. اب میں ایک یا دو واقعے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ گھٹے. ایک شخص سے میری بات ہو رہی تھی, وہ شیعہ تھے, تو میری بات کچھ ایسی نارملی چل رہی تھی, تو ان سے یہ بات ہوئی کہ حضرت علی بہت بڑے صحابوں میں سے ایک ہیں, نئے ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں. بس میں نے یہ کہا کہ وہ کچھ نئے ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے جی کیا ہو گیا بتائیں تو. کہہ رہے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کیا؟ کہنے لگے حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی خمیرہ گوندا گیا تھا نا, وہ حضرت علی کے سامنے گوندا گیا تھا. استغفر اللہ, بات بولی. اب یہ پھر کون ہے جو گلو کر رہے ہیں؟ کرے نہیں کر رہے ہیں, یہاں گلو کر گئے. ایک فرقہ ان کے اندر اور پایا جاتا ہے شیعوں کے اندر, انہیں کہتے ہیں نصیری شیعہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے آگے عز و جل لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی ہی خدا ہے. اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں, آپ کو حدیث میں ملے گا کہ عبداللہ ابن سبا نام کا ایک پرسن جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا, اس نے حضرت علی کو کہا تھا کہ ہم تمہیں خدا مانتے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ تم اگر یہ کہنے سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں زندہ جلا دوں گا. تو اس پر اس نے کہا کہ آزمائش تو لی جاتی ہے, آپ خدا ہیں, آپ ہماری آزمائش لے سکتے ہیں. تو وہ یہ فتنہ امت کے اندر انجیکٹ کر کے گیا تھا جو کہ آج تک چل رہا ہے. اور یہ ایک ایسی دراڑ آئی ہے, ایسا شرک گھسا ہے امت کے اندر کہ آج تک یہ دراڑ فلفل نہیں ہو پائی. اس کے پیچھے کا ریزن ہے کہ جس شخص کے منہ توحید لگ جاتی ہے پھر وہ کبھی شرک نہیں کرتا, اور اسی کے اپوزٹ جو شخص شرک کرنا شروع کر دیتا ہے قرآن سامنے ہوتے سی باتیں, اس کو اللہ تعالیٰ کبھی توحید کی طرف نہیں آنے دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے, کان ڈھک دیے گئے. اب توحید کی کوئی بات, ہدایت کی کوئی بات ان تک نہیں پہنچے گی. آپ لاکھ چلاتے رہیں, آپ قرآن کی آیتیں پیش کرتے رہیں, وہ آیتوں کا رد کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے بڑے کیا غلط بتاتے ہیں. پھر تیرے بزرگ تجھے بتائیں گے قرآن اللہ کا فرمان تمہیں صحیح بتائے گا یا اللہ کے رسول کی حدیث تمہیں صحیح بتائے گی. انہوں نے اپنے بزرگوں کو بڑا بنا. بالکل. میں ذرا ریل چلا رہا تھا انسٹاگرام پہ, دیکھے اسکرول کر رہا تھا, تو ایک ریل آئی میرے پاس, مطلب اس میں کہا جاتی
تو اس میں ایک سوال تھا اس میں کہ کون سے صحابہ کا نام قرآن میں آیا ہے؟ تو 3 سے 4 آپشن تھے اس کے. مولا علی کا تھا, حضرت ابوبکر کا تھا, اور زید بن حارث کا تھا. تو اصل جواب تو وہی زید بن حارث جو سورہ احزاب میں آیا ہے. لیکن جب میں نے کمنٹ کھولے, میں نے وہ چیز دیکھی جو میں نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کرا تھا کہ ایسی چیز میں دیکھوں گا. ایک شخص نے کمنٹ کر رکھا تھا کہ قرآن ہی علی ہے. اب میں دیکھ کے میں کیا جواب دوں شخص کو. ایک نے کمنٹ کر رکھا تھا کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں, جس میں سے 1000 آیتیں تو مولا علی کی شان میں اتری تھی. کسی کچھ سمجھا لو یا اپنا سر پہ اینٹ مار لو, انہیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ وہ طبقہ ہے, واقعی میں وہی طبقہ ہے جو حضرت علی کی شان میں گلو کر رہا ہے, حضرت علی کی محبت میں گلو کر رہا ہے, اور جس کا اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہونے والا ہے. دوسرا ایک طبقہ اور ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ اس چیز کو ماننے لگا ہے کہ ہم ان سے بھی توکل کر سکتے ہیں, ہم ان سے بھی مانگ سکتے ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے جس میں یہ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں, جس میں ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. بہت زیادہ, حد سے زیادہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں. پہلے تو اس کا جواب لے جاؤ. عربی میں وسیلے کے تعلق کو کہتے ہیں کلوزنس, یعنی قریب ہو جانا. ٹھیک ہے, اب قریب کس سے؟ بابا سے ہو گئے, یا پیر سے ہو گئے, یا اللہ سے ہو گئے؟ ننگے پیر سے. گانجا نہیں پیتے وہ پیر ان کے. میں لاؤ کتنی ویڈیوز دکھاؤں آپ کو. تو گانجا تو بھر کے پیر ہے. ہاں کہتے ہیں ہم سلسلہ چشتی سے ہیں, اور ہم فجر میں جو ہے وہ 4. اچھا, اللہ کے رسول کوئی چشتی دیتا ہے کچھ بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا, اے نبی کی بیٹی فاطمہ, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی, نبی کی مال سے جو لینا ہے لے لے, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, قیامت کے دن پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا. اے نبی کے چچا, میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, قیامت کے دن پکڑے گئے تو میں آپ کے کچھ کام نہیں آ پاؤں گا. یہ کیوں فرمایا تھا آپ نے, جبکہ آپ کی بیٹی جو ہے حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, لیکن اللہ کے رسول پھر بھی فرما رہے کہ کل کو پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ ہاتھ نہیں آؤں گا, تاکہ کل کو آگے کوئی ننگا پیر یہ نہ کہہ دے کہ میں تمہیں جب تک جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا, جب تک جو ہے مجھ سے بیعت ہو جاؤ تم, میں تمہیں جب تک جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا جب تک خود نہیں جاؤں گا. یہ اس لیے کہا تھا تاکہ کوئی دھونس دینے کے لیے نہ آ جائے کسی تم مجھ سے بیعت ہو جاؤ میں لے کے جاؤں گا تمہیں جنت میں. ایک باپ اپنے بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا, ایک بیٹا اپنے باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اس وجہ سے ایک جواب ان لوگوں کے لیے جو ایک قوم ہے جو بہت زیادہ ایکسٹراڈنری زیادہ گلو کر چکی ہے, کس میں بابا پیروں کو لے کے, وہ ایک قرآن کی آیت لاتے ہیں وسیلے کے تعلق سے. وسیلے کے اصل معنی انہیں پتہ نہیں ہے, انہوں نے اوپر کے اوپر پڑھا اور بس یہی مان کے چلے گا کہ یہی حق ہے. نہیں, انہوں نے پڑھا نہیں, انہوں نے ڈھونڈا کہ یار ہم اپنے آپ کو کیسے ثابت کریں, ڈیفینڈ کریں, ڈیفینس کیسے ڈیفینسو موڈ پہ جا کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر جائیں. کہاں سے لائیں کوئی آیت ڈھونڈ دے دو. ویسے نہیں پڑھا قرآن, ویسے پڑھتے تو کانٹیکس پتہ چلتے آگے اور پیچھے کے. اب وہ ایک آیت لاتے ہیں وسیلے کے تعلق سے, تو پہلے اس پہ جواب لے جاؤ. وسیلے کے اصل معنی کلوزنس کے ہیں کہ اللہ سے قریب ہونے کی چیز کو کلوزنس یعنی وسیلہ کہتے ہیں, کہ اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ کے لیے وسیلہ کو تلاش کرنے کا نہیں ہے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرا جائے گا. اور وہ کیا چیز ہے؟ نماز, روزہ, یعنی جو وہ اعمال ہیں جن سے اللہ قریب ہوتا ہے, جس وقت آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, وہ اعمال ہیں جو اللہ کے قریب ہونے ہیں, جو وسیلہ لگنا ہے. نیک اعمالوں کا وسیلہ لگانے کو کہا گیا تھا یہاں یہ نہیں کہتا کسی بابا کا کسی بزرگ کا وسیلہ لگا لیا جائے گا. یہاں یہ مطلب قدر نہیں تھا. اور اس کے بعد میں چلو کہہ رہا ہوں تمہارے پاس 25 آیتیں ہیں اس تعلق سے کہ ہم یہ ڈیفینڈ کرنے آ جاؤ گے. آدھا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے, کہاں جاؤ گے پھر؟ تو تم تو کہتے ہو کہ ان لوگوں کو صرف یہ آیتیں دکھتی ہیں, تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں تمہیں وہ آیتیں کیوں نہیں دکھتی پھر جو ہمیں دکھتی ہیں؟ تمہیں کیوں یہ وسیلے کی آیتیں دکھتی ہیں پھر؟ اور یہ ہمیں توحید سکھائیں گے. اللہ ایک قرآن کے اندر 2 باتیں نہیں کرے گا, 2 باتیں کر ہی نہیں سکتا. ایک بات بتاؤ, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص پیٹ پیچھے یا کوئی 2 باتیں کر رہا ہے تو کون ہے؟ اسے دوگلا کہا جاتا ہے. دوگلا کہا جاتا ہے. اللہ کا یہ ایسے نعوذ باللہ ایسی چیز ہے ان کے نزدیک. ان کا تو چھوڑ دیں, ان کا تو یہ نئی مخلوق پیدا ہوئی ہے, نئی مخلوق ہے, چھوڑ دیں, یہ تو سر پیٹنے والی قوم ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ کبھی 2 باتیں نہیں کرے گا قرآن کے اندر. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے بیاف پہ لے لیتے ہیں کہ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی وسیلہ ایسا تلاش کرو جو چلا گیا ہے دنیا سے اور اس کے وسیلے سے دعا مانگو. تو مجھے ایک دعا ایسی بتاؤ قرآن کے اندر جو اللہ نے وسیلے سے سکھائی ہو. سکھاؤ نا, پھر مجھے دکھاؤ کوئی حدیث دکھاؤ جس میں صحابہ کہہ رہے ہو کہ آؤ یار نبی کی قبر پہ چل رہے ہیں, وہاں جا کے مٹی چاٹیں گے اس کی. انہیں مل بھی جائے گی, اور وہ ایسی موضوع حدیث ہوگی جسے صحیح ٹھہرانے کے چکر میں کچھ بھی کنڈیشن بننا شروع کر دیں گے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اتنی ساری دعائیں ہیں, 40 سے زیادہ دعائیں تو ربنا کی ہیں, جنہیں چہل ربنا کہا جاتا ہے. اور پھر ربی کی دعائیں الگ ہیں. ایک بھی ربنا کا معنی ہے اے ہمارے رب, اور ربی کا معنی ہے اے میرے رب. اب مجھے یہ بتاؤ یہاں کون سا وسیلہ اللہ نے کہا کہ یہاں لگا لو؟ 2 باتیں اللہ نہیں کرے گا قرآن کے اندر, ہمیشہ ایک ہی بات کرے گا.
اگر انسانیت سے بات کر رہا ہے تو یا ایھا الانسان پوری انسانیت سے کرے گا، اور اگر مسلمان سے کر رہا ہے یا ایھا المسلمین یا ایھا المسلمون سب سے کرے گا تو مسلمان سے کرے گا، ادھر انسان سے کرے گا، دو باتیں نہیں کرے گا، یا پورے امت سے تو وہ پورے انسانیت سے اس کا بات ہو رہی ہے قرآن کے ذریعے تو وہ دو باتیں کرے گا نہیں، وہ ایک ہی بات کرے گا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو وہ